شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان سے رمضان تک یہ چلتے پھرتے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ محترم ناظرین، شعبان سے رمضان تک چلتے پھرتے یہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ان اذکار میں سے ایک یہ تسبیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت زیادہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ بندہ کبھی کسی پریشانی میں، اچانک آنے والی مصیبت میں، بیماری میں، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور راحت دونوں کی زندگی میں اسے سرخرو کرتے ہیں۔ دونوں جہاں میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں، تو وہ یہ تسبیح لازمی پڑھے۔ تمام پریشانیوں کا حل اس تسبیح میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر اپنے لطف و کرم اور اپنی عنایت و مہربانی کو ذکر فرمایا۔ وہ اس طور پر کہ وہ انہیں بلا کسی تفریق اور امتیاز کے رزق عطا فرماتا ہے۔ تفسیر احکام القرآن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مقاتل کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب ہی بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر اور فاسق و فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہیں، اور وہ اپنے کفر اور فسق و فجور کی وجہ سے بھوکے نہیں مرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی ہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی فوری گرفت بھی نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کی اپنی بدعمالیاں اور کوتاہیاں اس کے رزق میں بے برکتی، کمی یا محرومی کا سبب بنتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ دن رات اللہ پاک نے بنائے ہیں، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے، المالک الیوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پھر خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ الواحد القہار، آج وہ واحد جو واحدہ لا شریک ہے، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے۔ اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر بھی اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ سو اللہ کے نام کی بڑی قیمت ہے، بڑا وزن ہے، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا ہے، تو اللہ کا نام عظمت سے لینا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، عظمت کبریائی اللہ کی چادر، اللہ کا تہب بند ہے۔ کبریائی اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ہمارے دین میں برکت ہے، کفار کی ڈکشنری میں برکت کا نام نہیں ہے، یہ مسلمان کی ڈکشنری میں ہے۔ دنیا دار کے کاموں میں چونکہ اب برکت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دن اور رات ایسے گزرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ لے گئیں اور آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، بکریاں جب واپس آتی تھی تو خوب سیر ہوتی تھیں،
اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ دیگر لوگوں کی جو بکریاں ہوتی تھیں ان کا دودھ نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں کے تھن دودھ سے لبریز اور بھرے ہوتے ہیں اور ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، ہم بھی اسی جگہ چراتے ہیں جہاں وہ چراتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہیں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہوگا اور جہنم کی تہہ میں ہوگا اور جل کر کوئلہ بن چکا ہوگا، اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے اس کو جہنم کی تہہ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک نہر میں اس کو غسل دیا جائے گا جس کو آب حیات کہتے ہیں، وہ بالکل پاک و صاف ہو کر نورانی بن جائے گا اور نکھر جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کلمے کی بڑی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے، اللہ پاک اس نعمت کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جس نعمت کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اس میں بڑھوتری کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب کفران نعمت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں۔ وَلَا كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو کلمے کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہمیں کلمے کی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا، ان میں ایک ایسے رسول کو مبعوث کیا جو ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے یتلو علیہم آیاتہ سے مراد تبلیغ و دعوت کی محنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا پہلا مقصد تبلیغ و دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا مقصد تزکیہ ہے، یعنی قلوب کی صفائی، جس کو علماء حق تزکیہ بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں، سلوک بھی کہتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اللہ اللہ کرنا اور کرانا، یہ تزکیہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 2 مدرسے قائم کیے، پہلا مدرسہ مکہ مکرمہ دار ارقم میں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ میں ہجرت کر لی تو وہاں پر آپ نے صفا کا مدرسہ بنایا۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد تعلیم و تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کائنات میں سب سے اہم چیز ہے، ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ پاک کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اتنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں اگر گرنے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس رب کو یاد کرنا چاہیے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھ کر کرتے رہیں۔ دنیا میں ہر عمل اور قول کو اعمال نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بہت بڑی عظیم نعمت کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس نعمت کی قدردانی کا علم اس وقت ہوگا جب ظاہر کی آنکھ بند ہوگی اور ہماری آخرت کا سفر شروع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی زیارت کی اور جنت کی جو قبلے کی طرح والی دیوار تھی اس پر چند سطور لکھے ہوئے تھے، جو چیز ہم نے آگے بھیجی وہ ہمارے کام آئی۔ اللہ رب العزت نے جتنی زندگی ہمیں دی ہے اس دنیا میں گزارنے کے لیے، اس 60 سالہ زندگی میں عمل کرنا، ان کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے دائیں طرف نیکی والا فرشتہ بٹھایا ہوا ہے اور بائیں طرف جو برے کام سرزد ہو جاتی ہیں وہ برے کام ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے نے اشارے سے اپنے کسی جانور کو بلایا، جیسے جانور کو بلاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ہاتھ میں کچھ رکھتے ہیں کہ کچھ جانور کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک بعض اوقات غیب کی باتیں اللہ والوں پر منکشف کر دیتے ہیں۔
تو جب انہوں نے اشارے سے جانور کو بلایا تو اللہ پاک نے ان پر وہ منظر منکشف کر دیا کہ فرشتے نے وہ اشارہ بھی لکھ لیا تو بزرگ پریشان ہوئے کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے ہر آن ہر گھڑی ہمارے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ آج سائنس کا دور ہے، ہماری شریعت میں وہ باتیں جن کے بارے میں کسی زمانے میں کمزوری دکھائی جاتی تھی، سائنس نے بھی ثابت کر دیا وہ باتیں درست ہیں اور سچ ہیں۔ کمپیوٹر کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ جو عمل ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں، آخرت کی طرف اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ دن رات ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ارد گرد ہے انشاءاللہ کل گواہی دے گا، بیت اللہ بھی گواہی دے گا، انشاءاللہ اللہ کے گھر کی دیواریں بھی گواہی دیں گی کہ ان اللہ تعالیٰ کے بندوں نے میرے قرب میں بیٹھ کر ذکر کا حلقہ لگایا تھا اور حلقے میں تجھے یاد کیا تھا، حلقے میں تیری وحدانیت بیان کی تھی، نفی اسبات کا ذکر کیا تھا، اسم ذات کا ذکر کیا تھا، تیری صفات کا ذکر کیا تھا، اور ذکر قلبی بھی کیا تھا اور ذکر لسانی بھی کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت تو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہیں، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ تو ہماری یہ گواہی پیش ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، یا اس طرح کا کوئی لفظ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جسے میں بیٹھ کر کرتی رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے، یہ تیرے لیے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہے، یہ تیرے لیے 100 کاٹھی اور لگام لگانے والے گھوڑوں کے برابر ہوگا جنہیں تو اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دے گی۔ اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہے، یہ تیرے لیے 100 قربانی کے اونٹ دینے کے برابر ہوگا جو پٹے والے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے۔ ابن خلف کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دے گا اور تجھ سے بڑھ کر کسی شخص کے عمل آسمان کی طرف نہیں اٹھیں گے سوائے اس کے جو تجھ جیسا عمل کرے۔ اسے امام نسائی اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اور مذکورہ الفاظ احمد کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ مخلوقات کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، اور لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے، وہ 4 کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا مرتے دم تک کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ یہ کلمات پڑھنے والا ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد پاتا ہے۔ اس تسبیح کو ماہ شعبان کے مہینے میں لے کر رمضان تک چلتے پھرتے پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اور رات کو بستر پر سونے سے پہلے لازمی پڑھ کر ان کو اکٹھا ملا کر سوئیں، یعنی آپ اکٹھا ملا کر پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھیں، لیکن ان کو لازمی پڑھا کریں۔ ان کو پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ تسبیح آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو
غم کو دور کر دے گا۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ فرمایا کہ یہ کیوں؟ عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کہا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا کلمات ہم تو میرے رب کے لیے ہو گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کہا کر اللہم ارحمنی وغفرنی وہدنی ورزقنا، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جب میں تمہارے سامنے کوئی حدیث پیش کرتا ہوں تو اس کی تصدیق اللہ کی کتاب سے لاتا ہوں کہ کوئی بندہ جب کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ، ایک ایک فرشتہ ان کے الفاظ کو پکڑ لیتا ہے، انہیں اپنے پر کے نیچے دبا لیتا ہے اور انہیں لے کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتا ہے۔ اس فرشتے کا فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزر ہوتا ہے وہ اس کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ انہیں رحمان کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، پاکیزہ کلمات اس کی تعریف چڑھتے ہیں اور وہی نیک عمل کے مقدار کو بلند فرماتا ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اسے صحیح الاسناد کہا ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے محبوب تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔
اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔